والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم علماء کرام اور ایمان والے بھائی، سورہ صافات کی ابتدائی آیتیں پڑھی گئی. یہ سورت اور اس کے بعد والی 2-4 سورتیں بھی مکی ہے، اور مکی صورتوں کے مضامین کے اعتبار سے قرآن کریم کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی تاریخ، اللہ پاک کی طرف سے اس کے نازل کرنے کی حکمتیں، اس کی حفاظت کا انتظام، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صورتوں میں ذکر پڑھی. سورت کا نام صافات ہے. یہ فرشتوں کی صفت ہے، صف بنائے ہوئے. صافات صفاً، فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کیفیت اور جس شان سے رکھا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا: لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ پاک جو حکم دیتے ہیں اس کے مطابق ہی وہ کرتے ہیں. ذرہ برابر کبھی وہ اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اور بھی آیت کریمہ میں فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے: وما نتنزل الا بامر ربک. اللہ پاک کے حکم ہی سے وہ اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے. سورت کے شروع میں اللہ پاک نے خاص ایک مضمون کی طرف اشارہ فرمایا. مکہ کے مشرکین فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں تجویز کرتے، نعوذ باللہ، اللہ پاک کی بیٹیاں کہتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس کو بہت شدت سے منع فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی توحید اور اپنی ذات کی، اپنی صفات کے مسائل کو ذکر فرمایا. اب اسی میں اللہ پاک نے فرشتوں کا ذکر آیا تو ان سے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں. اسی میں ایک کام فرشتوں سے یہ بھی لیا جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کو آسمان پر پہرے لگا رہے ہیں، اور جنات اور شیاطین جب اوپر جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں آسمان کی باتوں کو سننے کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. ہر سرکش شیطان جو اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. اللہ پاک کی طرف سے ان جنات اور شیاطین کے اوپر ستارے اللہ پاک کی طرف سے برسائے جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے الگ الگ قسم کی سزائیں اور عذاب ان کو دیا جاتا ہے. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ. فرماتے ہیں کہ کوئی بات، فرشتوں کی بات چیت ہو رہی، اچل کر اگر وہ اس کو لے جانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے شہاب ثاقب، روشن چمکتا ہوا سلگتا ہوا ستارہ اللہ پاک کی طرف سے اس کو مارا جاتا ہے. آج اللہ پاک نے قیامت کا ذکر فرمایا: احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. جو لوگ دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ اور ان کے جیسے اعمال کرنے والے، ازواجهم، ان کے جیسے ملتے جلتے، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں حاضر کیے جائیں گے. وقفوهم انهم مسئولون. دوست اور بزرگوں، قرآن کریم کے بہت بڑے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے مرنے کے بعد کی زندگی. 3 بڑے مقاصد میں سے یہ مقصد ہے. اس مقصد کو قیامت کے مناظر پر اللہ تبارک تعالیٰ پچھلی صورتوں میں کثرت سے ذکر کرتے ہیں. عجیب عجیب انداز کے اندر قیامت کی ہولناکیاں، اس وقت دنیا کا نظام کس طریقے سے اللہ پاک کی طرف سے درہم برہم کیا جائے گا، آسمان کا کیا حال ہوگا، ستاروں کا کیا حال ہوگا، پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، دریاؤں کا، پانیوں کا کیا حال ہوگا، یہ اللہ پاک نے کثرت سے ذکر کرنا ہے. اور حساب کے لیے حاضر ہونا، اس منظر کو، قیامت کے اس منظر کو بار بار پیش کیا. یہاں بھی فرمایا: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. تمام کو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ پاک نے فرمایا اس صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے اس کا گزر ہوگا، لیکن گزرنا ہر ایک کے لیے ہوگا.
کوئی فاسٹ چلے گا، کوئی آہستہ سے، کوئی گرتا پڑتا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر فرمایا حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، انہم مسئولون، ٹھہر جاؤ۔ دنیا میں ٹریفک پولیس والا یا کوئی اور دوسرے حکومت کے آدمی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ٹھہر جاؤ، آپ کا حساب ہوگا، آدمی ڈر جاتا ہے۔ دنیاوی حساب ہے، روپے پیسے دے کر چھوٹ کی جا سکتے ہیں، قانون میں بھی اتنی سختی اور لچک، اتنی پابندی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ لچک ہوتی ہے، لیکن آدمی پھر بھی گھبراتا ہے، اپنی عزت کا خطرہ ہوتا ہے، اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے، اپنے مال کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ سارے مسائل ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے وقیف ہو، ان کو کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، تمہارا حساب ہوگا۔ ماں لکم لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ کوئی نہیں کرے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی سے کہے گا قیامت کے دن میں تیرے لیے کیسا شوہر، بیوی کہے کہ آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، آپ بہترین شوہر تھے، کھانے پینے اور زندگی کی میری تمام ضروریات کا لحاظ کیا، اس اعتبار سے آپ بہت اچھے تھے۔ شوہر کہے گا تو پھر مجھے نیکی کی ضرورت ہے، مجھے کچھ نیکیاں تمہاری دے۔ بیوی کہے گی یہ نہیں ہے۔ بیٹے سے کہے گا میں تیرے لیے کیسا باپ، بیٹا بھی بتلائے گا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا، بہت کچھ تعریفیں کرے گا۔ جب باپ اپنے بیٹے سے اپنی نیکی مانگے گا تو بیٹا کہہ دے گا کہ اس کا مطلب کوئی نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر ایک کا اپنا اپنی پریشانی میں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ہو گیا، دنیا میں ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے تھے، کفر شرک پر ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے، ایک دوسرے کی معاملت میں تمہارے سنگٹھن تنظیمیں بنتی تھی کفر اور شرک کی بنیاد پر۔ اب کیا ہوگا؟ بل ہم الیوم مستسلمون، آج کے دن سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کوئی چارہ نہیں ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات علی کے سامنے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا آپس میں باتیں کریں گے، اقبل بعضهم علی بعض قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین قالوا بل لم تكونوا مؤمنین۔ ایک دوسرے سے کہیں گے تم نے ہمیں یہ کیا، دوسرا کہے گا ہم نے نہیں کہا، تم اپنے اعتبار سے ہوگے۔ آپس میں یہ سب گفتگویں ہوگی۔ اسی طرح آپس میں یہ بھی کہیں گے وما کان لنا علیکم من سلطان، ہم نے تم کو کچھ نہیں کہا، تم نے اپنی خواہش کی بنیاد پر یہ کام کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، اللہ پاک نے قرآن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہنے لگے کہ کیا ہم آپ کو ہمارے معبودوں کو چھوڑ گئے، شاعر مجنون، ایک شاعر اور ایک مجنون کی وجہ سے۔ نعوذ باللہ، یہ قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الزام تھا۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا بل جاء بالحق وصدق المرسلین، تم جس نبی کو شاعر اور مجنون کہتے ہو، یہ اللہ پاک کی طرف سے حق لے کر آئے، حق کے ساتھ آئے ہیں، حق لے کر آئے ہیں، خود بھی حق ہے۔ اور وصدق المرسلین، ان سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان کی بھی تصدیق کرنے والے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپس میں یہ ساری جو گفتگو ہوگی، قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول انک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون۔ ایک ایمان والا یہ کہتا تھا کہ مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی آئے گی، حساب کتاب ہوگا، اور ایک دوست تھا جو یہ کہتا تھا کہ مر گئے اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا۔ اور اللہ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جہنم میں دیکھے گا اور ان ساتھیوں کو وہاں تو نہیں دیکھے گا، وہ تو ایمان والے تھے۔ ماں کہیں گے بھی آپس میں کہ کیا ہو گیا کہ کچھ لوگوں کو ہم دیکھ رہے تھے دنیا میں کہ وہ گمراہی پر، ہدایت پر تھے، ان کو گمراہی پر سمجھ رہے تھے، اور اب جہنم میں ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ جہنم میں کہاں ہوں گے، یہ تو جنت میں ہے۔ اس طرح کے مختلف آپس کے مکالمے اور گفتگویں اللہ پاک نے ان پاروں میں ان صورتوں میں ذکر فرمائی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ جو مشہور ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آپ لے جا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قصے کو یہاں ذکر فرمایا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا ابا جان اللہ پاک کا جو حکم ہو آپ کر دو۔ باپ بھی وفا شعار اور بیٹا بھی وفادار، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس خاندان کو بنایا ہی ایسا ہے۔ فلما اسلما، جب باپ اور بیٹے دونوں اللہ کی فرما برداری کے لیے اللہ کے حکم کو جو خواب میں نظر آیا اس کو پورا کرنے کے لیے جب باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے،
وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے لٹا دیا پیشانی کے بل. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ پاک نے خواب میں یہ دیکھا تھا انی اذبحک، یہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تمہیں ذبح کر دیا. ذبح کرنے کا عمل جو ہو رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں وہ دیکھا. جب یہ عمل پورا ہو گیا کہ وہ خواب میں جو چیز دیکھ رہے تھے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں یہ خواب پورا ہو گیا. چھری کا چلنا نہ چلنا یہ خواب میں نہیں دیکھا ہے، بس میں تمہیں ذبح کرنے کی کیفیت اور شکل کے اندر ہوں. اللہ پاک نے یہ شکل کروا دی اور فوراً فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر کے دکھا ہے. فوراً اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا اور آگے فرمایا ان هذا لهو البلاء المبین، یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں تھا، بہت بڑا امتحان تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے لیا. انا كذلك نجزي المحسنین، جو اللہ کے نیک بندے اللہ کے امتحان میں اترتے ہیں اللہ پاک پھر اس سے ان کو بہترین انعامات سے نوازتے ہیں. حضرت اسماعیل کو تو ذبح کرنا نہیں تھا، اس محبت کو ذبح کرنا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اتفاق سے حضرت اسماعیل پر نظر پڑ گئی اور محبت خداوندی میں ہلکی سی شرکت آ گئی. محبت خداوندی، غیرت خداوندی اس کو برداشت نہیں کر سکی اور یہ خواب دکھلایا گیا اور یہ عمل کروایا گیا. اب جب یہ عمل مکمل کر دیا حضرت اسماعیل کے ذریعے تو اللہ پاک نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کے بدلے کے اندر ایک اور قربانی پیش کر دی. اللہ پاک نے پیش کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب پورا. حضرت اسماعیل کو ذبح کہاں کرنا تھا؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان میں تو تشریف لانے والے حضرت اسماعیل ہی کی نسل سے. لیکن اللہ پاک نے شام کے سرسبز و شاداب علاقوں کو چھڑوایا اور اب یہاں مکہ کی بالکل بنجر وادی کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے تک پوری نسل کو یہاں آباد کروایا گیا اور ان کو عرب کے ریگستان میں رکھا گیا. یہ اصل بہت بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کی قربانی یہ ظاہری ایک شکل ہے اور حقیقت میں اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھتے ہیں. 2-4 روز پہلے آیت آئی تھی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گجراتی میں، ہندی میں پرچے بقرعید کے دنوں میں آتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کو قربانی پسند نہیں ہے. اللہ پاک کو جو پسند ہے وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو تمہارے دل کا تقوی پسند ہے، اس لیے قربانی کوئی ضروری نہیں. اور پھر قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے لن ينال الله لحومها، اللہ پاک کو تم کو اس جانور کا تمہارا جو گوشت اس کو ذبح کرتے ہو یہ اللہ پاک کو نہیں پہنچتا ہے. لن ينال ولا دماؤها، نہ اس کا خون پہنچتا ہے. ولكن يناله التقوى منكم، دل کی بھاونا. انہوں نے یہ لکھا ہے تمہارے دل کی بھاونا وہ تو چاہتے ہیں، یہ قربانی نہیں چاہتے. یہ تو ایسے ہی لوگوں نے ایسے ہی قرآن نہ سمجھ کر مولویوں نے اور اس طرح کے لوگوں نے ایسے ہی کر دیا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک آپ حیات رہے مکمل ہر سال قربانی فرمائی. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کا عمل ہمارے لیے ہوگا؟ اس لیے قربانی کا واجب ہونا اور اس کا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ایک مقام ہے ان آیات کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ کروایا گیا. تو بتلانا یہاں یہ ہے، قرآن کا جو مقصد ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم اس جانور کے چکر میں رہو. بات یہ ہے کہ تمہارے دل کا اندر کا جو تقویٰ ہوتا ہے. تم نے مہنگی قربانی خریدی اللہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں خریدی. سب سے پہلے تو وہ مسئلہ آئے گا، ورنہ اللہ کے لیے نہیں ہے، بندوں کو دکھلانے کے لیے ہے. تو قیامت کے لیے حساب کتاب میں کہا جائے گا جن کے لیے کیا وہاں سے بدلا لے لو، تم نے ہمارے لیے تو کیا نہیں. اس لیے پہلے تو اخلاص کے ساتھ، دوسرا اس کے بعد اس جانور کے ساتھ تمہاری جو محبت لگ گئی اور اب اس محبت کو اللہ کے لیے تم قربان کر رہے ہو. یہ جو تقویٰ دل کا ہے، یہ جو اللہ کی رضامندی والا عمل ہے. اور پھر جب اللہ کے لیے یہ پیسہ خرچ کر رہے ہو تو یقینی بات ہے اپنے پیسے میں سے جب اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو تو اس پیسے کے خرچ کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ پاک تمہارے مال میں اضافہ کرے. اور اس پیسے کے خرچ کرنے میں تمہارے دل میں یہ بات آئے گی کہ اللہ کے لیے میں اپنا حلال مال خرچ کر رہا ہوں تو حرام مال میں لاؤں گا نہیں.
کسی کے حرام مال پر میری نظر نہیں ہوگی، حلال مال ہی پر میری نظر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے کو ذکر کر کے بتلاتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے لیے ایک عمل کیا، جو عمل اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے اللہ پاک اس کو دیر پا اور ہمیشہ رکھتے ہیں اور اس کو تاریخ کا ایک حصہ بناتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے لیے اللہ پاک نے ہمیں مکہ مکرمہ میں بلایا، یہ کیا ہے؟ قربانی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اسی طریقے سے حج کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے دل میں نماز کے ذریعے اللہ پاک کی محبت پیدا ہے، روزے کے ذریعے اور اس میں تقویٰ آتا ہے، اور دوسری عبادتوں کے ذریعے بندے کے دل کے اندر اللہ پاک کی محبت، تلاوت سے، ذکر سے، درود سے، یہ محبت اللہ پاک کی بڑھتی ہے۔ اور دن میں 5 مرتبہ ریویو ہوتا ہے، ہر مرتبہ نماز کے لیے اوقات میں الگ الگ بلایا، وہ اوقات بھی اللہ پاک کی طرف سے عجیب ہے۔ اس پر بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جیسے انسان کی طبیعت میں قبض اور بست ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے پیٹ میں، کبھی قبض ہو گیا اور کبھی بست کھل گیا، اسی طرح انسانی مزاج کے اندر، انسان کے دل اور اس کی طبیعت کے اندر بھی کبھی وہ قوم میں ہوتا ہے اور کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی لیکن اچانک کوئی بات یاد آ گئی، یا کوئی تکلیف نہ ہو لیکن اچانک اندر طبیعت کے اندر قبضہ آ جاتا ہے، پریشانی ہوتی، کوئی ظاہری تکلیف نہیں ہے لیکن دل کی سوچ میں یہ ہوتی، اسی طرح کوئی راحت نہیں ہوتی، بس قلب میں ایک شراب ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اور وہ خوش ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نمازوں کو عموماً ان اوقات میں رکھا ہے کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت میں اضافہ ہو۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف قسم کے اعمال کے ذریعے بندے کے دل کے اندر اللہ پاک کی محبت ہوئی، اب یہ محبت آگے سے باہر ہو رہی، اب یہ چاہتی ہے کہ اپنی اس محبت کو کسی جگہ میں ظاہر کرو۔ اب حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی تو اس دار دنیا میں بیداری میں اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو اللہ پاک نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا قال لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ باری تعالیٰ آپ کی رویت اور آپ کی زیارت ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ دیکھ لیجئے اس پہاڑ کی طرف، ان استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر جاتا ہے تم دیکھ سکو گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس جگہ پر دیکھنے گئے، فلما قرب موسیٰ صاحب، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام فوراً گر گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو، اس لیے ہم تو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے احسان فرمایا، بیت اللہ کی شکل میں، کعبۃ اللہ کی شکل میں ایک مظہر اور ایک ظاہری شکل بنائی کہ ہم اپنی محبت کو وہاں جا کر نچھاور، بیت اللہ سے چین کے، حجر اسود سے، اور ملتزم خاص کر کے تو دروازے کے پاس ہے، چوکھٹ کے ساتھ دروازے کی، یہ ساری وہ جگہیں ہیں جہاں اپنی محبت کو ظاہر کرنا ہے اللہ پاک۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو حج کا فریضہ اس لیے آیا محبت کی تسکین کے لیے، اور دوسرا ایسی جگہ پسند کی گئی جہاں اللہ کے محبوب بندوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی مینا کے میدان میں اللہ پاک کے لیے قربانی دی۔ شیطان آیا تینوں مرتبہ اور تینوں جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بھگا دیا۔ اللہ پاک نے وہ جگہیں آج بھی بطور نشانی کے رکھی، اور وہاں جا کر کنکری مارنا ہے شیطان کو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت شیطان دل میں یہ بات ڈالے کہ یہاں تو کوئی شیطان نہیں ہے، میں کنکری کس کو مار رہا ہوں، یہ تو سعودی حکومت کا بنایا ہوا لمبی چوڑی دیوار ہے اور اس پتھر کو اور اس کھمبے کو میں مار رہا ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی یہ دل میں چاہے کہ میں شیطان کو ماروں تو چھوٹی کنکری نہ لوں جو سنت کے مطابق ہے، بلکہ بڑے لکڑے سے ماروں یا اپنے چپل اور جوتے سے ماروں، اتنے غصے میں، یہ بھی شیطان کام ہے۔ سنت سے ہم کو ہٹا دیا اور سنت کے خلاف عمل کروایا شیطان۔ اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کے مطابق ہی کرنا ہے، اسی شان سے کرنا ہے۔ خیر بتانا یہ ہے کہ جب یہ کنکری مارے گا اس وقت اس کے دل میں تصور آئے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے اس کی نہیں سنی اور اللہ کے لیے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی ساری تیاری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دی، ان تینوں مقامات پر اس کی نہیں سنی۔ جب وہاں ہم جائیں، یہ مشق کروائی جا رہی ہے کہ حج کے بعد جب اپنے گھر آئے گا قدم قدم پر وہاں شیطان کے جبرات آئیں گے
اور شیطان تمہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کرنا چاہے گا. یہ مشق کروائی گئی حج کے اندر کہ شیطان کو وہاں کنکری مار کے آیا ہے حصی طور پر بھی. دل سے تو نفرت تھی لیکن ہاتھ کے اشارے سے کسی کے آخری توہین ہوگی ہے مارنا. یہ اس سے میں مار رہا ہے شیطان. یہ حقیقت میں اندر کا ایمان ہے. اس سے کو نکال کر اب بقیہ زندگی جب گھر پر آئے گا تو اس وقت شیطان یہاں بار بار شکلیں بدل کر آئے گا. وہاں اس کو ہرا دیا ہے, اب یہاں آ کر اس کو ہرانا ہے. وہاں اس کو کنکری مار کر آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنی پوری زندگی شیطان کی فرما برداری نہیں کروں, اس کی نہیں سنوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس موقع پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تاریخی منظر, وہ قربانی کے مناظر جہاں اپنی زندگیاں کھپائی حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت حاجرہ نے پانی کے لیے تڑپی ہو اور وہ دوڑی اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے لیے. اللہ پاک نے اب جب حج کے لیے ہم جاتے ہیں میلن اور افسرین سے ہم دوڑتے ہیں گرین لائٹ پر, عورتوں کو دوڑنا نہیں. ان کی طرف سے حضرت حاجرہ دوڑ چکی ہے, اب مردوں کو یہ مشق کروائی جائے. یہ ساری ادائیں وہاں کرتا ہے آدمی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی بستری بڑھ کر جانی چاہیے. جب آدمی حج کے لیے جائے تو اللہ پاک نے حج کیوں فرض کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا, وہ جگہ کون سی ہے کہ اپنے خلیل کی ایک ایک سنت اور ایک ایک نقل کے اوپر پوری دنیا تل پڑی. وَأَذِّن فِي النَّاسِ, لوگوں کو آپ کہہ دیجئے. اللہ پاک نے فرمایا یقتل کا وہ اللہ کے گھر آئیں گے ہر سواری کے اوپر بالکل فج عمیم. دوسری جگہ فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ لبیک اور وہ پکار اللہ پاک نے اس کو قبول فرمایا اور قرآن کریم میں فرمایا وبارکنا علیہ وعلی اسحاق. آگے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا بھی اس کا ذکر فرمایا. اللہ پاک نے کیسے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو بچایا. اس کے بعد والی سورت ہے سورہ سواد, یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سن چکے ہیں. جب بھی اس قسم کے حروف آتے ہیں اللہ پاک چیلنج کرتے ہیں مکہ والوں کو, اور فوراً قرآن کریم کو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اگر تم اپنی طرف سے بتا سکتے ہو تو سواد کا معنی بتلاؤ, بنانا تو بہت دور رہا. اللہ پاک نے فرمایا سواد اور قرآن. اس کے شان نزول میں علماء تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب بیمار ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. مکہ کے سرداروں نے آپس میں گفتگو کی کہ اب تک ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے اور ابو طالب ہوتے تھے تو تھوڑا کم ستاتے تھے, ان کی شرم ہے. اب یہ دنیا سے جا رہے ہیں, ان کے جانے کے بعد اگر اب ہم ستائیں گے, کچھ وہاں اصول اور ضابطے خاندانی ہوتے تھے, قبائل میں کچھ رسمیں اور کچھ ان کی پرمپرائیں ہوتی. تو اب یہ ہے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد اگر ستائیں گے تو عرب کے دوسرے قبیلے یہ کہیں گے کہ دیکھو ان کے چچا سے وہاں تک تو ہمت نہیں ہوئی, چچا چلے گئے تو انہوں نے اپنی عادات بدل دی, اپنے اخلاق بدل دیے, اپنا کلچر بدل دیا, اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کرے, یہ لوگ کہیں گے. اس لیے ابو طالب سے کوئی بات چیت ہو جائے, کوئی فیصلہ کام ہو جائے, بات چیت ہو جائے. چنانچہ یہ لوگ ابو طالب جناب ابو طالب کے پاس اور ان سے کہا کہ دیکھیے آپ کے بھتیجے ہمارے بتوں کے متعلق بات کرتے ہیں, آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اس قسم کی چیزوں کو ختم کرے, عمر اور شیرت کی باتیں ان کے خلاف نہ کرے, اور آپس میں کچھ صلح معاملہ ہمارا ہو. جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ جناب ابو طالب نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے میں ان سے ایک بات کرواتا ہوں, ایک کلمہ اگر وہ کہہ دے تو سارا عرب اور سارا عجب ان کے تابع ہو جائے. اللہ پاک ان کو سر بدل کر دے. پہلے تو سمجھے کہ کوئی دوسری بات ہوگی, بہت اچھی ایک نے 10 باتیں آپ کی سنیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ. جب آپ نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو, قرآن کریم نے فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ, انہوں نے تعجب کیا کہ ایک ڈرانے والا ان میں سے آیا. وقال الکافرون هذا ساحر کذاب, اور کافروں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے, جھوٹے ہیں. اور فوراً فجعل الآلهة إلها واحدا, کیا اتنے سارے معبودوں کو ہم مان رہے ہیں اس کے بجائے ایک معبود کو مانیں. ان هذا لشیء عجاب, یہ عجیب چیز ہے, ہم ایک پر بس نہیں کریں گے. یہی بات دوستو آج بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. ہندوستان میں بھی نہیں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی اللہ کے بندے یہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ایک خدا کے پاس طاقت ہو تو سب کچھ طاقت کا مرضا اور ساری چیزیں اس کے اختیار سے ہو. اس
کے بجائے چیزوں میں تقسیم کر دی کہ اللہ کی خدائی کو کسی کو گنان کا، کسی کو پیسوں کا، کسی کو فلاں کا، کسی کو فلاں کا، کسی کو نفع کا، کسی کو نقصان کا معبود بنایا. اور اس طریقے سے مختلف یہ جو جگہ ہیں یہاں دوڑتے رہتے ہیں، اس طریقے سے اللہ پاک کی خدائی کو تقسیم کر دی. یہ الوہیت کو ایک میں منحصر نہیں کر رہے. مکہ کے کافروں نے بھی یہی کہا. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. یہ سارے سردار جو آئے تھے ابو طالب کے پاس سب نکل گئے اور نکلتے نکلتے یہ کہنے لگے أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. اپنی جگہ پر چلو یہاں سے اور اپنی جگہ پر صبر سے مضبوطی سے جمے رہو اپنے مختلف معبودوں پر. یہ ایک خدا والی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. ہم نے تو اب تک سنا ہی نہیں ہے. ان هذا الا اختلاف. یہ تو اپنی طرف سے گڑ کے کہہ رہے ہیں. فأنزل عليه الذكر من بيننا. نعوذ باللہ یہ کہا کہ یہ بڑے بڑے مکہ کے سردار ان میں سے کسی پر اللہ کا کلام نازل نہیں ہوا اور انہی پر نازل ہوا. اللہ پاک فرماتے ہیں بل هم في شك من ذکری. یہ لوگ میرے ذکر سے، میری یاد اور یہ میرے قرآن سے شک میں ہیں. بل لما يذوقوا عذاب. اصل بات یہ ہے کہ یہ مار کی طرح اللہ ہے. لما يذوقوا عذاب. اللہ پاک فرماتے ہیں اب تک اللہ کی پکڑ نہیں آئی شرک پر، اس لیے یہ مختلف جگہوں پر گھوم رہے ہیں. آگے اللہ پاک نے فرمایا میری رحمت اور میرے خزانے میرے اختیار میں ہے. میں کس کو دینا چاہوں میں کسی کو نہ دوں. آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایب. آپ ان کی باتوں پر صبر کر لیجئے. ابھی اللہ پاک کی طرف سے صبر ہی صبر ہے. مکی زندگی میں اور مدینہ منورہ میں بھی جب تک جہاد کی آیتیں نازل نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو صبر سے کام لینا ہے. قرآن کریم کی 70 سے زیادہ 70 سے زیادہ آیتیں ہیں جن کا اللہ پاک نے صبر کا، معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا حکم فرمایا. اس قرآن کو جس نے بار بار لوگوں سے صبر کرنے کا فرمایا اور یہ بھی اگر فرمایا کہ بدلہ جتنا اتنا ہی لو جتنا تم لے سکتے ہو جتنا اس نے ستایا. وہاں بھی یہ فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ. اگر پھر بھی معاف کر دیا، خود عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، انبیاء کرام علیہ السلام نے معاف کیا، صحابہ کرام نے معاف کیا اور مومنین کو بھی حکم دیا کہ معاف کرتے رہو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہاں پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں فرمایا. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک قصہ ذکر کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ ان کے گھر کے اندر سب کے سب اللہ پاک کے ذکر میں، تلاوت میں، زبور کی تلاوت میں اور اللہ پاک کی یاد میں، عبادتوں کے اندر مشغول رہتے. گھر کے اندر جو بڑے بڑے جتنے بھی ان کے آدمی کے افراد، گھر کے رشتے دار، بچے وغیرہ، سب کے اوقات متعین کر دیے کہ رات کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک اس کو عبادت کرے. اس وقت جو بھی اوقات ہوں گے اس کے مطابق اس طرح پوری رات اور دن کے 24 گھنٹے انہوں نے اپنی اولاد میں تقسیم کر دیے کہ 24 گھنٹے میں کوئی بھی اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو ایسا ہمارے گھر میں نہ ہو. اس طریقے سے معمول رکھا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا کہ داؤد کیا حال ہے؟ تو فرمایا الحمدللہ ہمارے گھر میں سب اللہ پاک کے ذکر میں اور اس طریقے سے مشغول ہے. اللہ پاک نے امتحان لینا چاہا. داؤد علیہ السلام نے یہ جو فرمایا اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے ذرا اشارے پر اللہ پاک کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کا امتحان ہوا. وہ آیت کریمہ میں ذکر کیا کہ اتفاق سے آپ جہاں عبادت کر رہے تھے اس وقت آپ عبادت کر رہے تھے، گھر کے دوسرے افراد سوئے ہوئے. آپ عبادت کر رہے تھے، 2 آدمی آئے دیوار فان کر اور دیوار کھول کر آئے اور آ کر یہ کہا کہ ہمارا ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو آپ کو حل کرنا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اذ دخلوا علی داؤد. حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک تو اچانک آئے اور دیوار کھول کر آئے. ففزع منهم. حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے. قالوا لا تخف. کہا کہ آپ گھبرائیے مت، ہم آپ سے مسئلہ اپنا پوچھنے آئے. خصمان بغى بعضنا علی بعض. 2 جماعتیں، 2 گروہ ہے، 2 پارٹی ہے، ایک دوسرے کے اوپر کچھ زیادتی دونوں نے کی ہے. فاحکم بیننا بالحق. آپ ہمارے لیے حق کے ساتھ انصاف کیجیے. ولا تشرک. کسی ایک کی طرف مت جھکیے. وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ. اور اس فیصلے کو ہمارے لیے حل کر دیجیے تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. اب بتلایا ان هذا أخي له 99 نعجة. ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، چاہے حقیقی بھائی ہو چاہے خاندانی کوئی بھی. له 99 نعجة. اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، گھیٹیاں ہیں. اور ولی نعجة واحدة. میرے پاس ایک ہے، اس کے پاس 99 ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ وقال اکفلنی. مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دے تاکہ میری 100 مکمل ہو جائے.
وعزنی فی الخطاب، اور بات میں یہ میرے اوپر دادا گیری کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے. قال لقد ظلمت، اس نے اتنا کہا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو پوچھنا ہوتا تھا دوسرے کو، جس کے متعلق اس نے کہا کہ اس کے پاس تو 99 ہے، میری ایک بھی لے رہا ہے، تو اس ایک لینے والے کو پوچھنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن امتحان تھا اللہ پاک کی طرف سے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا لقد ظلمک بسؤال نعجبک الی نعاج، اس نے جو ایک دنبی تمہاری بھی اپنے پاس لینے کی بات کی، یہ کہنے پر اور یہ کہنے پر اس نے ظلم کیا. آگے آیت کریمہ میں ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اصول ذکر کیا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جو پارٹنر ہوتے ہیں دھندے میں، شریک ہوتے ہیں، آپس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑیں کر دیتے ہیں، اپنے ساتھی سے چھپاتے ہیں کمانے میں، اس طریقے سے کوئی نہ کوئی. یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے قاعدہ بھی ذکر کیا، اور اس سے شریعت نے ہمیں مسئلہ بتلایا کہ پارٹنرشپ میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ساتھی نہیں ہے یہاں پر، آپ کسی سے کاروبار کر رہے ہیں، سودے کر رہے ہیں، غلے میں رقم آئی کتنی آئی آپ ہی جانتے ہیں، کوئی گڑبڑ کر دو اللہ پاک دیکھنے والے. تو اس کاروبار کے دھندے میں، کاروبار میں اور اس طرح کی پارٹنرشپ کے دھندے میں اپنے ساتھی سے کوئی چیز چھپائی نہیں، انصاف کے ساتھ رہا جائے. ایک تو یہ بتلایا. ادھر یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ وقت عبادت کا ہے، اور یہ آدمی اچانک آ گئے. آپ عبادت نہیں کر رہے تھے، آپ بات چیت میں تھے. اگر سے مسئلہ بتلانا یہ بھی عبادت ہی میں ہے، لیکن عبادت کی وہ شکل جو روزانہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے ہوتی تھی اس وقت نہیں ہوئی. یہ گویا اللہ پاک کی طرف سے اشارہ ہوا کہ داؤد تم نے جو ایک خوشی کے موقع پر ہلکی سی اندر سے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ خوشی کی چیز، فخر کی چیز ہے، تو تم نے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں 24 گھنٹے عبادت ہوتی ہے، اتنی دیر یہ جو آئے تمہارے پاس، دوسرے سب تو سوئے ہوئے ہیں اور تم بھی ان کے ساتھ بات چیت میں لگ گئی، تو اتنی دیر وہ ذکر جو روزانہ کر رہے تھے اس سے محروم ہو گئے. یہ اللہ پاک کا بتلانا تھا. ہم جب توفیق دیتے ہیں تبھی ہوتا ہے. اپنی عبادت پر، اپنی نمازوں پر، اپنے ذکر پر، اپنے مالی معاملات کے اوپر اللہ کے بندوں کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں تو فخر کی چیز نہیں ہے، کب وہ چھین لے کوئی پتہ نہیں. یہ امتحان اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کا لے لیا. حضرت داؤد علیہ السلام فوراً سمجھ گئے وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، سمجھ گئے کہ یہ جتنی دیر یہ کوئی آئے نہیں. اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کوئی قصہ ہی نہیں پیش آیا تھا، یہ تو 2 فرشتے تھے اور دونوں آ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہو گئے اور ان کے ساتھ کاروبار کے اس ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے گفتگو کی. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان میں جو ایک چیز کہہ دی لقد ظلمک بسؤال نعجبک، یہ ایک تو یہ بات ہوئی کہ دونوں کی بات سننی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بہت سی مرتبہ معاملات آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریق کی باتیں سنی. کبھی ایسا ہوتا ہے ایک فریق کی بات سن لیتے ہیں ہم اور جذبات میں آتے ہیں، دوسرا فریق جب سامنے آتا ہے تو ہم غصے میں اس سے بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں. ابھی تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ دونوں میں سے کون ظالم ہے کون مظلوم ہے. اس لیے دونوں کی باتیں سننے کے بعد اطمینان سے، اس لیے حدیث شریف میں فرمایا لا یقضی القاضی وہو غضبان، قاضی جس کو غصے میں ہو فیصلہ نہ کرے، اس لیے کہ غصے میں جذبات سے باہر ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہے، آپ کا شاگرد ہے، آپ کے ماتحت کوئی کام کرنے والا ہے، اس نے کوئی غلط کام کیا، آپ غصے میں آ گئے تو اس کو بدلا بنا، اس کو یہ کہو کہ ابھی جاؤ بعد میں بلا، اور پھر اطمینان سے بلا تو انصاف سے کام کر سکو گے. ورنہ اس وقت غصے میں کرو گے تو جذبات میں اس کو زیادہ سزا دے دے، پھر پچھتاوا ہوگا، یا پچھتاوا نہ ہو تب بھی ظلم ہوا ہماری طرف سے. تو یہ زندگی گزارنے کے اصول اور آداب بتلائے اور یہ شرکاء کے متعلق بھی فرمائے. آگے اللہ پاک نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ داؤد ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق اور انصاف سے کام لیجیے. ولا تتبعوا الهوى، اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ مت کیجیے. فیضلک عن سبیل اللہ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتے ہیں جبکہ وہ اپنی خواہشات کو قربان کرنے والے اللہ کے بندے تھے، 24 گھنٹے عبادت کرنے والے. اسی لیے ایک بادشاہ تھا ولید بن عبد الولید، بہت بڑے بادشاہ بنی امیہ میں سے. انہوں نے ایک مرتبہ ایک بزرگ سے پوچھا اپنے زمانے کے عالم سے کہ کیا بادشاہ کی متعلق، بادشاہ کو بھی اللہ پاک کی طرف سے سوال جواب ہوگا، خلیفہ کو بھی اللہ پاک کی طرف سے سوال جواب ہوگا؟ اس کے جواب میں اس بزرگ نے یہ آیت پڑھی اور ولید بن عبد الولید کو کہا کہ تو بادشاہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام تو نبی بھی تھے اور بادشاہ تھے، ان کو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ داؤد انصاف سے کام لینا. اور یہ داؤد اس
حساب کتاب ہم تمہارا لیں گے، تمہارے انصاف کا لیں گے. معلوم یہ ہوا کہ جن کو بھی جو ذمہ داریاں دی جائے، اپنے گھر کی ذمہ داری ہو، کسی تنظیم کی، کسی سنستھا کی ذمہ داری ہو، تو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اور اس میں خواہشات نفسانی نہ ہو، اس میں اپنے اقربا پروری نہ ہو، اپنا کوئی قریبی رشتے دار ہو اس کو دے دیا جائے زیادہ، یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ الگ کیا جائے. یہ سارے اشارے کنارے قرآن کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قصے میں ہمیں ذکر فرمایا. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی قصے ذکر کیے اور ان کی بھی دعاؤں کا ذکر کیا. حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت اور شیطان کا جو قصہ پیش آیا اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے صورت میں ذکر کیا. یہ سارے واقعات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان واقعات کو سن کر یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام اور قانون اپنے بندوں کے لیے کس طریقے سے نافذ ہو. آگے سورہ زمر ہے، آگے آ رہا ہے وسیق الذین کفروا، جنت والے اور جہنم والے زمر، جماعت در جماعت، تولی در تولی، زمرہ کا معنی ایک پوری جماعت کے ساتھ جنت میں والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے. لیکن دونوں کا فرق قرآن کریم کی اس صورت میں آگے بتلایا کہ یہ جہنمی جائیں گے ان کو تو دھکے دے کر پہنچایا جائے گا، اور جنتی جائیں گے تو استقبال میں پہلے سے جنت آراستہ ہوگی، استقبال یا قبیلی فرشتوں کی ہوگی اور سلام قولا من رب رحیم استقبال کیا جائے گا. یہ فرمایا قرآن کریم حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، یہ جب جنت میں جائیں گے تو ان کے استقبال میں دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. وقال لهم خزنتها، جنت کے جو داروغے ہوں گے وہ ان سے کہیں گے سلام علیکم، تمہارے لیے سلامتی ہو، تم خوشگوار اچھی طریقے سے رہو. فادخلوها خالدین، جنت میں رہو اور ہمیشہ ہمیشہ تم کو رہنا ہے. یہ دنیا میں کوئی بھی نعمت ملے کسی بھی وقت ختم ہو جائے، وہ نعمت کا ختم ہو تو ہم ختم ہو جائے، لیکن جنت میں نہ ہم ختم ہوں گے نہ نعمتیں ختم ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے. اسی کے اندر اللہ پاک نے ایک اور آیت میں بھی یہ فرمایا 34ویں پارے میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ایمان والوں کو، بلکہ مطلق اللہ نے تمام بندوں کو کہا مایوس نہ ہو. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو بدن کا مسئلہ کیا، کاٹا چیرا اور پھر ہندا نے ان کے کلیجے کو چبایا. یہ جو کچھ اتنی شدت کی گئی اور بھی دوسرے حضرات کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی. اب یہ لوگ ایمان لانا چاہ رہے، اللہ کے ایسے بندے جنہوں نے اللہ کے نیک سارے بندوں پر ظلم اور زیادتی کی ہے، اب ایمان لانا چاہتے. لیکن ایمان لانے سے پہلے دل میں یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ہم نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں اللہ پاک معاف کریں گے. اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے گناہ کو اللہ پاک معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کسی گناہ کو بھی چاہیں گے معاف کر دیں گے. لیکن ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے لیے چاہے معاف گارنٹی نہیں، معاف کریں گے یہ اللہ پاک نے فرمایا، چاہیں گے تو. حضرت وحشی، حضرت اکرمہ یہ لوگ ڈر گئے کہ معاف تو کرنے کا کہا لیکن گارنٹی نہیں ملی ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے نہ چاہے. اللہ پاک نے ایک اور آیت نازل فرمائی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جو بھی توبہ کر لے گا، ایمان لے آئے گا، توبہ کر لے گا، ایمان اور اعمال صالحہ کرے گا، ہم اس کو جنت میں پہنچائیں. پھر بھی ایمان لانا ہے اور نخرے ہو رہے ہیں، اور اللہ پاک ایک کے بعد ایک آیت نازل کر کے اپنے ایسے ظالم بندوں کو بھی اللہ پاک اپنی طرف بلانے کے لیے کیسی آیتیں نازل کہا کہ اس آیت میں یہ کہا کہ ایمان لاؤ اور اعمال صالحہ کو، ہو سکتا ہے ہم سے اعمال صالحہ نہ ہو، تو ایمان تو لے آتے ہیں لیکن اعمال نہیں ہوں گے تو پھر جنت نہیں ملے گی، پھر جہنم. اللہ پاک نے پھر یہ چوتھی آیت نازل فرمائی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کوئی بیچ کے اندر شرط نہیں، آ جاؤ یہاں پر اللہ سے مانگ لو، توبہ استغفار کر لو اور معافی مانگ لو، بس یہ اللہ پاک کے یہاں تم قبول ہو جاؤ گے. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کفر کر کے، شرک کر کے، برے اعمال کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. ساری دنیا کے انسانوں کو قرآن کریم کی آیت قیامت تک کے لیے اعلان کر رہی ہے کہ جس کو بھی اللہ کے دربار عالی میں آنا ہو، اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی چاہنی ہو، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لے آئے، پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیے جائیں گے. اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دیں.
دوستوں اور بزرگوں، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار انسان دل میں سوچتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔ کفر اور شرک میں رہو، اچانک عذاب آ جائے یا انتقال ہو جائے اور توبہ استغفار نہ کر سکو، اس لیے اس سے پہلے آگے فرمایا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، پھر افسوس کرو کہ کاش کہ میں توبہ کر لیتا، تو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، بعد میں کہو گے کہ کاش کہ اللہ پاک مجھے ہدایت دے دیتے، ابھی راستہ ہے، ابھی وقت ہے، اللہ سے مانگ لو۔ ان آیتوں میں اللہ پاک ہمیں بھی اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کی طرف رمضان کا مہینہ ہے، آخری اشرا ہے، آخری چند راتیں ہیں اور چند دن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ پاک کی طرف توبہ استغفار کر لو، معافی مانگ لو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ حقوق العباد ہے، بندوں کو ستایا ہے، معافی مانگ لو۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ وہاں روپیہ چلے گا نہ پیسہ چلے گا۔ دنیا میں تو روپیہ پیسہ لے کر راضی کر سکتے ہیں کسی بندے کو ستایا ہے، لیکن وہاں تو یہ روپیہ نہیں چلے گا، وہاں اعمال ہی کا حساب ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے ان آیتوں میں ہمیں متوجہ کیا، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ کفر شرک کی دعوت دیتے ہیں، صاف فرما دیا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا اللہ کے علاوہ میں غیروں کی عبادت کروں، غیروں کو اپنا خالق مالک نفع نقصان کا مالک سمجھوں؟ اے جاہلوں۔ قرآن کریم کا یہ لفظ بتلاتا ہے کہ جس کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی یہ جاہل نہیں ہو سکتا، اور جو کتنا ہی دنیا کی دنیاوی تعلیم ڈگریاں پائی ہوئی ہو، اپنے خدا اپنے پیدا کرنے والے کو نہ پہچانے، اپنے مالک کی پہچان نہ ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں ایھا الجاہلون، وہ جاہل ہوگا چاہے دنیاوی ڈگریاں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک مبلغهم من العلم، یہ دنیاوی علم کی انتہا ہے، اتنا ہی پل ہے، لیکن اپنے اللہ کی معرفت نہیں ہو سکی، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچان سکا، تو وہ جاہل ہی ہوگا۔ آیت کریمہ میں آگے اللہ پاک نے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، قیامت کے سارے مناظر کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ مؤمن ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک رجل مومن کا، فرعون کے زمانے کا جو ایک شخص تھا، فرعون ہی کے خاندان میں سے تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق سے نوازا، اور دوسرے تو ایمان نہیں لائے، لیکن فرعون ہی کے خاندان کا ایک آئے، اللہ پاک نے اس کو ایمان کی توفیق دی، تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی، اس کو جب یہ پتا چلا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکا ہے، وہ کر سکنے والا نہیں تھا، لیکن اس نے جب یہ دیکھا تو اس رجل مومن کے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کو کچھ نصیحت کروں، میں چونکہ اس خاندان کا ہوں، میں وہاں کا قیمتی مصر کا اصل باشندہ ہوں، اس لیے میں اگر کوئی بات کہوں گا، اور فرعون کے قریبی تھے رشتے دار، اس لیے ہو سکتا ہے کہ میری بات سنی جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا اتقتلون رجلا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصور کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ بس ایک ہی تو بات ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کے علاوہ کو چھوڑ دو، بس اتنی بات کے اوپر تم قتل کرتے ہو، یہ کوئی بات ہوئی؟ وقد جاءکم بالبینات یہ ایسے ہی بات نہیں کہہ رہے ہیں، تمہارے پاس دلیل لے کر کہہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جتنی دلیلیں اور معجزات دیے تھے، ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو اللہ کی دین کی دعوت دی۔ آگے فرمایا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبٌ، یہ دعوت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، صلح اور سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ دو باتیں ہیں، یا تو موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں یا تم سچے ہیں۔ اب یہ کہنا، یہ اگر کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور تم جھوٹے ہو کہ بات بگڑ جاتی، تو انہوں نے ایک انداز سے سمجھایا، اگر وہ جھوٹے ہیں تو جھوٹا چل نہیں جاتا، تھوڑی مدت کے بعد ختم ہو جائے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچے ہیں تو يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُ، وہ نبی جو تمہیں اللہ کے عذاب کا وعدہ کرتے ہیں سچے ہیں، تو ان کے کہنے کے مطابق عذاب آ جائے گا، اس لیے اگر جھوٹے ہیں تو بھی چھوڑ دو، ان کو ان کی دعوت دینے دو، خود بخود جھوٹ ختم ہو جائے گا، اور اگر سچے ہیں تو پھر مان لو، ورنہ پھر تم پر عذاب آئے گا، نبی جو کہہ رہے ہیں۔ یہ سمجھانے کا انداز تھا۔ بعینہ، ایسی ہی باتیں قرآن کریم نے جو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مکہ والوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب ٹوٹ پڑے، مکہ میں حرم شریف میں بیت اللہ کے قریب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور یہی کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور ہے، وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی مانو اور باقی کو چھوڑو۔
یہ اگر سچے ہیں تو ان کے سچائی پر رہیں گے. اسی طرح اسی سورت کے بعد دوسری سورت آ رہی سورہ حامیم سجدہ. اس میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آگے بڑھنے لگی، حضرت عمر، حضرت حمزہ اور دوسرے لوگ اچھے اچھے سمجھدار لوگ ایمان لانے لگے تو مکہ والوں کو فکر ہوئی کہ اب یہ کیا ہوگا. تو آپس میں مشورے کر، ادھر بات ہوئی ادھر بات ہوئی. اس میں ان میں ایک بڑا سردار تھا عتبہ ابو الولید جس کو کہتے ہیں. یہ بڑا تھا اور بڑا سمجھدار بھی تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، عربی کی شاعری اور ساری چیزیں وہ جانتا تھا. وہ ان لوگوں کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں تم میں جو بڑے ہیں وہ میرے باپ کے درجے میں ہیں، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسئلہ پیش آیا ہے یہ ان کو پریشان کیے ہوئے ہیں، تو میں ان کے پاس جاؤں اور صلح کی کوئی بات پیش کروں. ان لوگوں نے کہا کہ جائیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے حدیث شریف کی کتابوں میں کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں کی. اسی میں اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکومت چاہیے تو ہم آپ کو حکومت دینے کے لیے، آپ کو روپیے پیسے چاہیے تو ہم روپیے پیسے دیں گے، کوئی سرداری چاہیے تو وہ دینے کے لیے، اور اگر نعوذ باللہ آپ میں کوئی جنون اور پاگل پنا ہے تو ہم آپ کی دوا اور آپ کا علاج کریں. اس نے یہ ساری باتیں پیش کی اور بھی بہت ساری باتیں بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سن لی. اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا آپ کچھ باقی ہے؟ ابو الولید کہا کہ نہیں. آپ نے یہ سورت شروع کی سورہ حامیم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کی کتاب فصلت آیات. یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں اللہ پاک نے کھول کھول کر بتلائی. آپ بشیر اور نذیر کرانے والے، خوشخبری دینے والے ہیں. اور مکہ والوں نے کہا پھر وقالوا قلوبنا فی اکنۃ، جو قرآن سنا رہے تھے یہ اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال دیتے تھے اور کوئی چیز ڈال دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اندر کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. مما تدعوننا فی آذاننا، ہمارے کانوں میں آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی. وقر، ہمارے کانوں کے اندر تو ڈانٹ ہے، ہم نہیں سن رہے. آگے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیت پڑھی، وجعل فیہا رواسیٰ. اللہ پاک نے زمین بنائی 2 دن میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں پہاڑ بنائے، پہاڑ گاڑے. وبارک فیہا، زمین میں برکتیں دی، زمین کے اندر سبزہ، کھیتی باڑی، پھل فروٹ وغیرہ یہ سب اللہ پاک نے اگایا. یہ 4 دنوں میں اللہ پاک نے یہ کام کیا. آگے فرمایا ثم استوى الی السماء، پھر اللہ پاک آسمان کی طرف متوجہ ہوئے. وہی دخان، اس کی ایک شکل تھی، اللہ ہی اس کیفیت کو جانتے ہیں، جس کو دھوئیں سے تعبیر کیا. وقال لها وللارض ائتیا، زمین بھی بن گئی، آسمان بھی بن گیا. اللہ پاک نے ان دونوں سے کہا ائتیا طوعا او کرها، اللہ پاک کے احکام کو بجا لاؤ. زمین کو بھی کہا، آسمان کو بھی. خوشی سے بجاؤ گے تب بھی بجانا ہے، اور اگر نہیں سنو گے تو ہماری طرف سے زبردستی تم کو یہ حکم دیا گیا. ان دونوں نے کہا، زمین اور آسمان نے. اب ہم اور آپ اشکال کریں گے زمین اور آسمان کیا بولیں گے؟ تو مجھے اور آپ کو بھی تو مٹی سے بنایا ہے، ایک مادے منویہ سے بنایا، اور یہ زبان ہی بول رہی ہے، کان کبھی نہیں بولتا، ناک کبھی نہیں بولتی. کہ کس نے یہ توفیق، کس نے یہ صلاحیت دی زبان کو کہ وہ بولے گی؟ بول رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طریقے سے زبان کو قوت دی، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہاتھ بھی بولیں گے، پیر بھی بولیں گے، قیامت کے دن سب گواہیاں دیں گے. تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا آسمان اور زمین کو ان کے مطابق حکم دیا. ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں. یہ انسانوں کو اشارہ کیا. فقضاهن 7 سماوات فی یومین، 2 دنوں میں اللہ پاک نے 7 آسمان پورے مکمل فرمائے. اور پھر اس کے بعد یہ سارا آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کا ذکر جو اس صورت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کر رہے تھے. اور ابو الولید یہ جو آپ کے پاس تھا یہ کوئی جاہل نہیں تھا، عرب کا بڑا شاعر تھا، عرب کا بڑا عربی زبان کا ماہر تھا. جب حضور یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے جب آپ اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر یہ مکہ والے آپ کی نہیں سن رہے ہیں تو فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں تم کو اس طرح ڈرا رہا ہوں جس طریقے سے قوم عاد اور قوم ثمود پر اللہ پاک کی طرف سے گرج اور بجلی آئی تھی اور پوری قوم کو تہس نہس کر دیا تھا. اے مکہ والوں، تمہارا بھی ایسا حال ہو سکتا ہے اگر تم میری نہیں سنی. جب حضور اس آیت پر پہنچے تو حدیث شریف کی کتاب میں ہے کہ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ہاتھ لے جا کر منہ پر رکھ دیا اور یہ کہا کہ بس ہو گئے. کیا مطلب تھا؟ عتبہ جانتا تھا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور انہوں نے جو ہمیں ڈرایا ہے
کہ عاد و سمود کی طرف ان پر عذاب آئے گا اگر یہ بد دعا کریں گے، یا اگر ان کی ناراضگی ہوئی اور اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا تو عاد و سمود کی قومیں جیسے ہلاک ہوئی ہم لوگ بھی ہلاک ہو سکتے ہیں، اس لیے فوراً عتبہ نے ہاتھ رکھا۔ خیر ہاتھ تو رکھا، اس کے بعد ابو واپس چلا گیا۔ ابو جہل وغیرہ انتظار میں تھے کہ عتبہ اگر کیا مشورہ اور کیا صلح کر کے آئے۔ جب عتبہ آئے، ابو جہل نے دور سے دیکھا کہ وہ چہرہ نہیں ہے جس چہرے سے گئے تھے، بڑی آبوتاب سے گئے تھے کہ ابھی میں صلح کروا کے بات کروا کے کوئی بیچ کی راہ نکال کر آؤں گا، اب یہ جو عتبہ آ رہا ہے۔ ابو جہل نے کہا جس چہرے سے گئے ہیں وہ چہرہ واپس اس چہرے سے نہیں آ گیا۔ عتبہ نے کہا میری بات سن، میں عربوں کے اور عجم کے بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں، بڑے سرداروں کے یہاں گیا ہوں، میں نے ان سب کا دربار دیکھا ہے، میں نے ان سب کے یہاں اپنے آپ کو دیکھا ہے، بڑے بڑے شاعروں کا کلام میں نے سنا ہے، جنات شاعروں کا کلام بھی عتبہ کو معلوم تھا۔ اس نے کہا میں نے سب کی شاعری سنی ہے، یہ جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں خدا کی قسم نہ کوئی شاعری ہے، نہ کوئی پاگل پنا ہے، نہ کوئی کہانت ہے، کوئی چیز نہیں ہے، یہ اور ہی کوئی چیز۔ اور پھر اس نے تعریف کی قرآن کریم کے کلمات کی، جو اس میں تلاوت ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے تازگی رکھی ہے، اس کے اندر حلاوت اور میٹھاس ہے، اور ایک عجیب و غریب قسم کا یہ کلام ہے۔ خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام کوئی اور چیز ہے۔ اگر میری سننا ہو تو ان کی راہ کو چھوڑ دو، ان کو ان کی راہ پر چلنے دو، ورنہ کسی نہ کسی دن تم ہلاک ہو جاؤ۔ پھر اللہ پاک نے اس قریش کو بھی توفیق دی اور یہ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، مکہ والوں کو، اور اللہ پاک نے ایمان کی توفیق سے مالا مال کیا۔ ان صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی عظمت اور بزرگی کو بیان فرمایا ہے، اور جو قرآن سننے کے لیے نہیں ہوتے تھے، قرآن سنتے وقت دوسری گڑبڑ کرتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ، جو اللہ کے کلام کے دشمن ہوتے ہیں اللہ پاک نے ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جہنم رکھی ہے۔ اللہ پاک نے صاف ان آیتوں میں اعلان فرمایا، اور جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، نزلا من غفور رحیم، اللہ پاک کی طرف سے مہمان نوازیاں ہوگی۔ اس لیے ہر عقل مند آدمی کو قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ غور سے دیکھو اور سنو اور اللہ کی توحید کو بجا لاؤ، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک نہ کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا